حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ سات جس کی جمعہ کے دن امید کی جاتی ہے وہ عصر کے بعد سے آفتاب ڈوبنے تک ڈھونڈو۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندو علاج کرایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ برکت کھانے کے بیچ نازل کی جاتی ہے، اس لیے تم برتن کے کنارے سے کھاؤ، بیچ میں مت کھاؤ، کیونکہ بیچ میں سے کھانا بے برکتی کا موجب ہوگا اور تہذیب کے خلاف بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور کشادگی کی دعا کے بعد کشادگی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگو، اور یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتا جس کا دل دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر میں لگا ہوا ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے، وہ بغیر مانگے بہت زیادہ دینے والا ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے حیا ہوتی ہے، اس لیے ضرور عطا فرمانے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ سچائی سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، عالموں سے سوال کیا کرو اور دانشمندوں سے ملا کرو۔ جو آدمی اپنی اور دوسرے آدمی کی زمین کی حد بدل ڈالے اس پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں گھر بنانے سے پہلے اچھے ہمسایہ کو تلاش کرو، اور راستہ چلنے سے پہلے اچھی ساتھی کو ڈھونڈ لیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں اپنے گھروں کی صحنوں کو صاف رکھا کرو، کیونکہ وہ یہودیوں کے مشابہ ہیں جو اپنے گھروں کے صحنوں کو عموماً گندہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں،
اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو۔ بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے آخرت کے درجات عالیہ اور اونچے مراتب حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہو۔